بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن اور میں ہوں نعیم شاہ۔ کائنات پھیل رہی ہے پارٹ 3، وسیع کائنات پر سائنسدانوں کی ریسرچ۔ یہ کائنات پر ہماری تیسری ویڈیو ہے پارٹ 3۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں کہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ برٹل یٹسل نے اپنی کتاب وہ ایم ناٹ اے کرسچین میں کہا ہے کہ جس طرح ہم غلط و معلوم کیس اینڈ ایفیکٹ کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، محض فلسفانہ نقطہ نظر سے، کیونکہ اس وقت تک کائنات کے آغاز تخلیق کی کوئی سائنسی تعویل نہیں تھی، اس طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کائنات ازل سے قائم ہے، اور اس لیے میں اللہ کی ذات کا اقرار نہیں کرتا۔ یہ ہے زن کی پیروی۔ لیکن پھر ڈپلر نے شعاعوں کی فریکوئنسی میں ہونے والی تبدیلی سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے، تو اس نے اس آیات کو حق کر دکھایا کہ آسمان کو ہم نے زور سے بنایا اور ہم اسے وسیع کر رہے ہیں۔ سورہ الذاریات۔ آغاز تحقیق کائنات کے پس منظر سے نکلنے والی شعاعوں کی یکسانیت نے بھی ان شعاعوں کی مقدار یعنی انٹینسٹی میں 10-10 تک کا بھی فرق نہیں تھا۔ اس نظریے کی تصدیق کی ایک کل جو مادے کی غیر متوازن پھیلاؤ اور بکھرنے کی وجہ سے قائم تھی۔ حال ہی میں اس کی بھی ایک سائنسی تعویل ایک مشاہدے کی صورت میں سائنسدانوں کی نظر آئی ہے۔ انہیں کائنات کے جال میں ریفلیکس کی موجودگی نظر آئی ہے، جسے وہ اللہ کی لکھائی سے تعبیر دے رہے ہیں۔ نیوز ویک 4 مئی 1992 کو۔ اور اب اس نظریے کو بنیاد اور مضبوط ہوئی ہے کہ کائنات کی تخلیق کا ایک لمحہ تھا، اور یہ کہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے، اور جب ہم نے کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اس نظریے میں اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ کائنات توانائی سے پھیلنے والی اس کائنات پر بالآخر پرکشش شکل غالب آئے گی تو کائنات پھر سکڑنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، اس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا طومار لپیٹ لیتے ہیں۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ اور ہم اس کو ضرور پورا کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ لپیٹ کائنات کی شدید دباؤ کے تحت دوبارہ ایک نقطہ بنا دے گی، اور پھر کائنات کی تخلیق نو ہوگی، ایسے ہی جیسے پہلے بار ہوئی تھی۔ اور حق تعالیٰ بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھیلتی ہوئی کائنات کا سائنسی تصویر سب سے پہلے 1922 میں ایک روسی سائنسدان اور ماہر ریاضی الیگزینڈر فرڈمین نے پیش کیا۔ اس کی تصدیق 1929 میں ایک امریکی سائنسدان ایڈوین ہیبل نے کی۔ اس کی تصدیق 2 امریکی سائنسدان ارنسٹ پینسیاس اور رابرٹ ولسن نے 1965 میں کی۔ ماؤنٹ ولسن کی رصدگاہ واقع کیلیفورنیا میں 1929 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈوین ہیبل نے فلکیات کی تاریخ میں ایک عظیم دریافت کی۔ جس وقت وہ ایک بڑی دوربین کے ذریعے ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ان سے نکلنے والی روشنی تف اسپیکٹرم کے سرخ سرے میں منتقل ہو رہی ہے، اور جو ستارے زمین سے جتنے دور ہیں منتقلی اتنی ہی نمایاں ہے۔ سائنس کی دنیا میں ایک تہلکہ خیز دریافت تھی، کیونکہ سائنس کے اصول کے مطابق اگر کسی چیز کا تف اسپیکٹرم نقطہ مشاہدہ پوائنٹ آف آبزرویشن کی جانب سفر کر رہا ہو تو وہ بنفشی رنگ میں تبدیل ہو جائے، جبکہ روشنی کا یہ تف نقطہ مشاہدہ سے دور ہو رہا ہو تو اس کی روشنی سرخ ہو جائے گی۔ ہیبل نے اپنی تحقیق میں دیکھا ہے کہ روشنی سرخ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ستارے ہم سے مسلسل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہیبل نے ایک اور اہم دریافت کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ستارے اور کہکشائیں نہ صرف ہم سے بلکہ ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے جا رہی ہے۔ اس تحقیق سے کہ جہاں ایک شے دوسرے شے سے دور ہو رہی ہے، صرف یہی نتیجہ نکلا جا سکتا ہے کہ کائنات مستقل پھیل رہی ہے۔
اس بات کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ پھولتے غبارے کی سطح کا تصور کیجیے، بالکل اسی طرح جیسے پھولتے ہوئے غبارے کی سطح کے نقطے پوائنٹ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح پھیلتی ہوئی کائنات میں خلا میں موجود اجسام، ستارے، سیارے وغیرہ ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ڈاکٹر ہیبل نے کائنات کی وسیع فضیر کا یہ راز روشنی کے سرخ ہٹاؤ ریڈ شفٹ کہکشاؤں کے ساتھ موازنے کے ذریعے دریافت کیا۔ اس نے مسلسل پھیلنے والے فاصلوں کی درستگی کو قانون ہیبل اس لاء اور پھیلاؤ کی حقیقی شرح کے ذریعے ثابت کیا، جسے ہیبل کے غیر متغیر اصول ہیبل اس کانسٹنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ دریافت 20ویں صدی کے عظیم شعوری انقلاب میں سے ایک ہے، چنانچہ اب ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ڈیپلر ایفیکٹ کے ذریعے کائنات اور کہکشاؤں کے پھیلاؤ کی موجودہ شرح کو متعین کر سکے۔ اب ہم سب اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کائنات ہر 1 ارب سال میں 5 سے 10% کے شرح کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ یہ تھی کائنات پر ہماری تیسری ویڈیو، یعنی پارٹ 3، اور انشاءاللہ پارٹ 4 بھی بہت جلد آ جائے گی، آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ دوستوں کو اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ، والسلام۔